آپ کی بھی یادیں مجھے آئیں گی، کیونکہ جس طرح سمندری دے بہنا دے تے پراواں سن میرا استقبال کیتا ہے، تہاڈی اس محبت کا میں تہاڈی شکر گزار ہاں کہ مینوں اتنی عزت نال نوازیا ہے. بہت بہت شکریہ. عمیر بٹ کی ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ میرا ایمان ہے، اور میں راستے میں بھی لیکچر دیتے ہوئے آ رہی تھی کہ جس چیز کو بھی آپ دل سے چاہتے ہیں، جس چیز کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ حاصل کر لیں اور آپ اس مقام تک پہنچ جائیں، آپ اگر اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ٹنل ویژن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، تو آپ کو وہ مل جاب ہو. مجھے پتہ ہے کہ جس قسم کی باتیں میں کرتی ہوں، جہاں کہیں میں جاتی ہوں اور ایک اکیلی عورت جاتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ پوری دنیا یہ دیکھے کہ پاکستان میں ہے ایسے مرد حضرات ہیں، ایسے بھائی ہیں، ایسے ثقافت ہے ہماری جہاں ریحام خان کی سپیس ہے، اور آپ ان کو بلا کے ان کو عزت دیتے ہیں اور آپ ان کو پلکوں پہ بٹھاتے ہیں. یہ جو ہمارے بارے میں پوری دنیا ایک متھ پھیلائی ہوئی ہے کہ ہم بڑے خطرناک اور کوئی بہت تنگ نظر لوگ ہیں، یہ میرا تجربہ ہی نہیں ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. آج تک میں پاکستان کے کسی گاؤں دیہات، وزیرستان سے تھر، لیا سے آپ وزیر آباد کہیں چلے جائیں، مجھے اگر عزت ملی ہے اور اگر پیار ملا ہے اور اگر میں نے اپنے آپ کو محفوظ بحیثیت ایک عورت محسوس کیا ہے، وہ میں نے گاؤں اور دیہاتوں میں، ریموٹ ایریاز میں کیا ہے. اور رہے جو یہ ہمارے سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں جن کو ہماری روایات سے یا ہمارے کوئی دین سے مسئلہ ہے، میں نے تو ساری زندگی یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی حجاب میں ہے یا کسی کی داڑھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تنگ نظر ہیں یا وہ سخت مزاج ہیں یا وہ آپ کو سپیس نہیں دیتے. یہ بھی ہم کو کیوں یہ ہمارے بارے میں کہانیاں پھیلائی جاتی ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی کہانیاں خود نہیں لکھتے اور ہم کہانیاں اوروں کی اپنے معاشرے پہ مسلط کرتے ہیں. جب میں پاکستان بار بار اپنی مرضی سے تمام دھمکیوں کے باوجود آتی ہوں، وہ اس لیے ہے کیونکہ دھمکی 4 لوگ دیتے ہیں، بلکہ ڈیڑھ بندہ دیتا ہے، اور 1000 بندہ کھڑا ہوگا میری خاطر گولی کھانے کے لیے. یہ مجھے پتا ہے. آپ مجھے ایک بار نہیں بار بار سمندری بنائیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کے جو مسائل ہیں، جو آپ کے گھر کے تعلیمی مسائل ہیں، کیا کریئر میں آپ نے بننا ہے آگے. میرے ساتھ جتنے لوگ کام کرتے ہیں سارے ان سیلریڈ ہیں، ساری انٹرنشپ پہ آئے ہیں، ساری میری جان نہیں چھوڑ رہے ہیں. لیکن آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو کوئی الجھن ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ نے سیاست میں آنا ہے، آپ نے اینکر بننا ہے، جو کچھ بھی ہے، میں حاضر ہوں. آپ سب کو پرسنل مینٹرنگ کرنے کے لیے حاضر ہوں. اوورسیز پاکستانیز کو ادھر کمیونٹیز میں انگیج کرنے کے لیے حاضر ہوں. صرف ایک التماس ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ انگیج کروں، آپ جہاں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، اس کو نہ بھولیں. اس کھانے کے لیے نہیں آتا. آپ جب ان کے ڈیزائنرز پہنتے ہیں تو ہم امپریس نہیں ہوتے. جب آپ ٹیڑھا منہ کر کے امریکن ایکسنٹ میں انگریزی بولتے ہیں، ہم امپریس نہیں ہوتے. لیکن جب کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی صحیح موڈ میں کوئی پنجابی کی جگت سناتا ہے یا کوئی شعر سناتا ہے یا پنجابی اپنا کلچر دکھاتا ہے، تو پھر ہم امپریس ہوتے ہیں. کیونکہ بلے بلے انڈیڈ، کیونکہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے. کزن فرام انگلینڈ. ہاں جی، تو کزن فرام انگلینڈ تو پتہ ہے، کیونکہ کداں ہمیں تو پنجابی کلچر اور پنجاب جو UK میں ہم انجوائے کرتے ہیں. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ عجیب سی بات ہے، جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو پنجاب چینل میں نے لانچ کیا. سکھوں کے لیے، سردار کمیونٹی کے لیے کیا، کیونکہ وہ بڑی شان سے اپنے کلچر کو پہنتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں. اور ساتھ ہی جو پنجابی میوزک، اب جو بھنگڑا پاپ جو ساری دنیا سنتا ہے، اس کو بھی ہم نے ایک اور چینل بھی لانچ کیا. میں چاہتی ہوں کہ پاکستان بھی جو اپنی ثقافت ہے، اپنی جو بھی
لوکل زبان ہے. پنجابی کے بھی کتنے ڈائلیکٹس ہیں, کتنی ورژنس ہیں. اور جو ہمارا کلچر ہے, ہمارے برانڈز دنیا پہنے تو میں امپریس ہوں, ہماری زبان دنیا بولے تو میں امپریس ہوں. تو میں جب واپس آتی ہوں تو مجھے تو سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی امپریس کرتی ہے, مجھے تو وائٹ ساس امپریس نہیں کرتی. مجھے تو امپریس کرتا ہے کہ جب آپ کوئی بوسکی کا کرتا پہنے ہوئے ہو, اور کوئی کل کسی نے مجھے کہا کہ جی میں اس وقت بہت سخت پینڈو وانڈا لگ رہا ہوں. تو میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے, وانڈا کیا ہوتا ہے؟ مجھے بڑی اچھی ٹرم لگی. میں نے کہا جی میں نے لنگی پہنی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست بات ہے, یہ تو ہم نے صرف فلموں میں دیکھا ہے. تو یہ پہنیں, اپنی ثقافت کو شان سے پہنیں, اور شلوار قمیص ہو یا کرتا دھوتی ہو, یا آپ کا جو کچھ قومی تو نہیں, ریجنل جو آپ کا لباس ہے, زبان ہے, اس کو بڑی پراؤڈلی پہنیں, ذرا سینہ تڑ کے اس میں چلیں, کیونکہ دنیا اس چیز سے امپریس ہوتی ہے. ہم ان کی تقلید کریں گے تو وہ امپریس نہیں ہوں گے. ہم ان کی طرح تو بن ہی نہیں سکتے, نہ ہمیں بننا چاہیے, کیونکہ ہم بہت زیادہ اسپیشل ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں ایکچولی آپ کی باتیں سننے کے لیے آئی تھی, آپ کے مسائل سننے کے لیے آئی تھی, اور میری خواہش یہ ہوگی کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو نوجوان یہاں پہ بیٹھا ہے, جو خواتین بیٹھی ہیں, جو ہماری ینگ لڑکیاں بیٹھی ہیں, وہ میں چاہتی ہوں کہ ایکٹیو پالیٹکس میں آئیں, جس کے پیچھے لگے رہے. عمیر کو میں انسٹاگرام سے جانتی ہوں, اور میں انسٹا زیادہ استعمال نہیں کرتی, لیکن عمیر بٹ لگے رہے ہیں, اور انہوں نے کہا میں نے آپ کو سمندری دکھانا ہی دکھانا. تو یہ ایک بڑی مثال ہے کہ جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور من میں ٹھان لیتے ہیں, تو یہ ہماری بھی کچھ عادت ہے کہ ریحام خان بھی ایک دفعہ کچھ سوچ لیتی ہے تو پھر کوئی آگے سے اس کو ہٹا نہیں سکتا وہاں سے. اور میں اپنی زندگی کا جو اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اپنا جو تجربہ ہے, میں صرف آپ کو وہی صلاح مشورہ دیتی ہوں. جو کچھ بھی آپ امیجن کرو گے, یہاں پہ ہماری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو کچھ بھی آپ دل میں چاہتے ہو اور امیجن کر لو, آپ اس خواب کو خود تعبیر کر سکتے ہو. اور یہ میں نے کیا ہے. میرا آغاز لیبیا میں ہوا, اور میں اپنے خاندان میں بھی اور اپنی امیجیٹ فیملی میں بھی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں, بہت سالوں کے بعد پیدا ہوئی. اور جس خاندان سے ہمارا تعلق ہے وہاں بالکل خواتین کا میڈیا پہ تو آنا بہت ہی بڑی دور کی بات ہے. لیکن جو میں نے دل میں سوچا تھا کہ میں نے زندگی اپنی اصولوں کے مطابق گزارنی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر شخص, یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ اگر دیکھیں تو آپ کو خصوصی طور پہ کسی نے بڑے پیار سے بڑا یونیک, بڑا وکھرا بنایا ہے. اور اس کی وجہ ہے کیونکہ اگر اللہ پاک کی ذات چاہتے تو سب کو ایک جیسا بناتے, سب کی سوچ ایک جیسی ہوتی. آج کل ہمارے نوجوان کوشش کر رہے ہیں کہ داڑیاں سب کی ایک جیسی ہیں, مشکل ہوتا ہے, پتہ نہیں لگتا کہ کون عمیر ہے اور کون عزیر ہے. لیکن اللہ پاک نے آپ کو بڑا مختلف, منفرد بنایا ہے, اور اس کی وجہ ہے اس لیے کیونکہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس دنیا میں وہ آپ ہی کر سکتے ہیں. جو آپ کا یار دوست ہے, جو آپ کا کزن ہے, وہ آپ سے مختلف ہے, اس کے ساتھ نہ ریس لگائیں, اپنے ساتھ ریس لگائیں. جس صلاحیت کے ساتھ خود پیدا ہوئے وہ کریں. میں عمیر بٹ کے ساتھ ساتھ ان کی جو بھائی ہیں اور جنہوں نے ہمیں یہاں بڑی وارم ہاسپٹیلٹی, بہت زیادہ اچھا مجھے لگا, اس کے علاوہ ہمارے وکلا برادری آئی ہوئی ہے, ان کا بہت بہت شکریہ. اور اسٹوڈنٹس میں ہماری جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی اچھی طرح سے آپ نے, ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ کتنی اچھی طرح سے آپ نے ڈسپلن کے ساتھ, ادب کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ ہماری بچیوں کو بھی ساتھ, ہماری بیٹیوں کو بھی ساتھ انکلوڈ کیا ہے.
مجھے کسی کا میسج آیا آج صبح کہ آپ سمندری جا رہی ہیں. میں نے کہا جی میں سمندری جا رہی ہوں. میں نے کہا سمندری کیوں جا رہی ہیں؟ سمندری تو کوئی نہیں جاتا. میں نے کہا میں اسی لیے جا رہی ہوں کیونکہ سمندری کوئی نہیں جاتا. انہوں نے کہا لوگ فیصل آباد آتے ہیں, آپ آئیں ذرا ہم آپ کو فیصل آباد کی مالز دکھائیں. میں نے کہا جی میں فیصل آباد نہیں آنا چاہتی کیونکہ مجھے شاپنگ کا کوئی خاص شوق نہیں ہے, اور میں سمندری اس لیے آنا چاہتی ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں پہلی بات کہ سمندری کا نام سمندری کیوں ہے. تو میں سیکھنا چاہتی ہوں کہ سمندری کا نام کس نے رکھا, کیا اس کے پیچھے کہانی ہے. پھر میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ سمندری میں جو ہماری خواتین ہیں وہ کتنا ایک حصہ لے رہی ہیں ہمارے سماجی کاموں میں, ہماری سوسائٹی کو بنانے میں, تعلیم میں, سیاست میں, ایکٹیوزم میں. تو اس لیے خود آ کے دیکھنا بہت ضروری تھا. مجھے جو سب سے اچھی بات لگی زبان کی بات. ہم پشتو اسپیکنگ ہیں اور ہزارہ کی ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں سے میرا تعلق ہے, بفا اس کا نام ہے. اور ہم جہاں کہیں جاتے ہیں لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ آپ جہاں کہیں دو پشتون اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں ٹخ پخ شروع ہو جاتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا. تو میں نے کہا جتنے میرے لاہوری دوست احباب ہیں, خاص کر عمیر بٹ صاحب کی طرح جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, میں نے کہا مجھ سے گلہ تم لوگ کرتے ہو, مجھے تم سے بھی ایک گلہ ہے. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا میں جہاں کہیں جاتی ہوں پنجابی کیوں نہیں بولتا. تو یہ مجھے گلہ ہے. اور آج مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم نے سب سے پہلے تو شکریہ عمیر بٹ کا جنہوں نے بڑے پیار سے